السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کا ہمارا چھٹا باب شروع ہوگا، باب فی التقوی، یعنی تقوی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اس طرح اللہ سے ڈرو۔ تیسری آیت جو اسی آیت کی ذرا تفصیل بھی بیان کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی اور درست بات کہو، سچ بولو یعنی کہ۔ اسی طرح اس موضوع پر دیگر آیات کافی ساری آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس طرح اور بھی بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں تقوی اختیار کرنے کو، رزق سے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان پہ بھی نہ ہو۔ شرط اس کی یہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے، اور اللہ نے جو راستے کا انتخاب کیا وہی راستہ اپنائے۔ امام صاحب اس باب میں جو احادیث لے کر آتے ہیں اس سے پہلی حدیث ہے آج، حدیث نمبر 69 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقاہم، ان میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ معزز ہے۔ فقالوا، تو سوال کرنے والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، لیس عن ھذا نسألک، یعنی ہماری مراد یہ نہیں ہے، ہم اس بارے میں سوال نہیں کر رہے۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فیوسف نبی اللہ، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابن نبی اللہ، اور اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ابن نبی اللہ، جو ان کے والد یعنی نبی یوسف علیہ السلام کے دادا ہو گئے وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ابن خلیل اللہ، اور ان کے پردادا جو وہ بھی اللہ کے دوست ہیں، یعنی وہ بھی نبی ہوئے۔ قالوا لیس عن ھذا نسألک، اس پر بھی پھر ان سوال کرنے والوں نے یہی کہا کہ ہم یہ سوال نہیں پوچھ رہے۔ قال فعن معادن العرب تسألونی، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم مجھ سے عرب کے خاندانوں کی بابت سوال کر رہے ہو، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو خیارہم فی الجاہلیہ، تو ان کے جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے، خیارہم فی الاسلام، وہ اسلام میں بھی، اسلام لانے کے بعد بھی وہ بہتر ہیں۔ اذا فقہوا یا فقیہ، یہ لفظ عربی میں دونوں طرح بولا جاتا ہے، اذا فقہوا یا فقیہ، کاف کی پیش یا زیر کے ساتھ، مگر کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، یعنی دین کی سمجھ لے لیں، دین کو سمجھ لیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں پہلا یوسف علیہ السلام کا مرتبہ پتہ چلا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف بھی نازل کی ہے، اس میں ان کا تقوی کا معیار بھی پتہ چلتا ہے، کس طرح بھائیوں نے، پورا ایک واقعہ ہے یوسف علیہ السلام، بھائیوں کی زیادتی کا شکار ہوئے، اس کے بعد بازار میں غلاموں کی طرح بکے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت، اور اس سے پہلے وہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ کا واقعہ، اور وہ تنہائی میں ان کا یہ تقوی کا معیار ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سے وہ ڈر کر گناہ سے بچے، اور پھر اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی، اور اس میں بھی انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر کر لوگوں میں فیصلے کیے، عدل کیا، انصاف کیا، مصر کی حکومت کو چلا۔ یہ اللہ کا تقوی ہی تھا کہ وہ نیک کام کرتے رہے۔ یہ ہمارے لیے اس حدیث میں سب سے پہلا اور امام صاحب اسی لیے اس حدیث کو باب التقوی میں بھی لے کر آئے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر معاملات کرنے، وہ معاملات چاہے اللہ کے ساتھ ہوں یعنی حقوق اللہ ہوں، یا حقوق العباد ہوں، لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کو اختیار دیتا ہے، جس کو کمزور پر طاقت حاصل ہو یعنی کہ کوئی حکمران ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اختیار کافی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اختیار میں، قدرت میں اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتے ہیں، مال دیتے اور بخشتے ہیں، عہدہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب انسان یہاں پہنچتا ہے تو اس کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اس کو لوگوں کا، غرباء کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور ان کے معاملے میں اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ حکمران ہے، حکومت کرتا ہے، تو اس سے اللہ کے ہاں جا کر سوال کیا جائے گا اس رعایا پر جس پر وہ حکمران بن، تو اس لیے وہ حقوق العباد بھی بنتے ہیں، تو اس لیے اس سے ہمیں زیادہ احتیاط کرنی۔ اس کے ساتھ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ السلام کا نسب بھی تھوڑا بیان کیا کہ وہ ان کے باپ بھی اللہ کے نبی تھے، دادا بھی نبی تھے، اور پردادا بھی اللہ کے نبی تھے، یعنی وہ برگزیدہ لوگوں میں شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیے
اور پھر تیسری چیز جو اس میں بیان کی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ ہے کہ جو لوگ جو قبائل جاہلیت میں معتبر سمجھے جاتے تھے یعنی سردار قسم کے تھے، ان کو اسلام میں بھی سرداری ملی، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا مرتبہ، ان کا سٹیٹس گرا نہیں ہے بلکہ ان کو اعلیٰ مرتبہ ہی ملا ہے، لیکن کہ وہ اگر دین کی سمجھ اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ان پر اور زیادہ اچھا ہے، وہ اور زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی یہ طاقت کو اور اس طرح کی چیزوں کو جو ان کو اپنی بڑھتڑی میں ملتی ہیں، کیونکہ جب جاہلیت میں وہ بڑے تھے، طاقتور تھے، تو اسلام نے بھی ان کو طاقتور ہی رکھا، اور اگر وہ اس کے ساتھ اپنی اس طاقت کے ساتھ اسلام کی خدمت کریں تو پھر اس میں اور شرف، ان کے لیے شرف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کے لیے اور اعزاز و اکرام رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پر بھی کسی کا جو معیار رکھا ہے وہ تقوی کی بنیاد کو ہی رکھا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا رنگ یا کسی کا نسب یا کسی کا مال یا جاہ یعنی اس کا ڈر خوف اس کی وجہ سے اس کا نہیں معیار رکھا، بلکہ ان کا معیار اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر رکھا ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں نیک وہ ہے، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کا تقوی ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر نیک اعمال کرنے والا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا اسامہ بن زید کو جب کمانڈر مقرر کیا تھا، اس وقت کبار صحابہ موجود تھے، بڑے مرتبے والے قریش قبیلے والے موجود، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ایک حکمت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا اسامہ کو کمانڈر بنایا مسلمانوں کے لشکر پر، اور ان کو جہاد کے لیے روانہ کیا۔ تو اس طرح کی اسلام میں بے شمار مثالیں ہمارے لیے موجود ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا کہ اسلام نے جن کو شرف دیا، جن کو مرتبہ دیا، بڑائی دی، ان کا معیار جو تھا وہ تقوی تھا، اللہ سے ڈرنا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے اخلاص لینا ہے، اور اللہ کے لیے ہمیں ہر عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اتقوا اللہ کا لفظ بولا ہے، ہمیں اس کے دائرے میں اپنے زندگی کو، اپنے جسم کو مکمل ڈھالنا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔